الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں 2 اہم رکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ہے نماز اور دوسرا ہے زکوٰۃ۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا اور سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ نماز جو اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ میرے بندو سجدہ کرتے جاؤ، یعنی نماز پڑھتے جاؤ اور اللہ سے قریب ہوتے جاؤ۔ اور اللہ کے ان بندوں سے جنہیں اللہ نے صاحب نصاب نہیں بنایا ہے، قربت کا سب سے بڑا ذریعہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے صاحب نصاب مسلمان، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنے غریب بندوں سے قریب ہوگا، تو غریب بندوں سے قریب ہوگا تو وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے یا رمضان کے روزوں سے نہیں ہے۔ صدقے کا تعلق تو رمضان اور رمضان کے روزے سے ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے روزوں سے یا رمضان کے مہینے سے نہیں ہے۔ عام طور پر ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہر آدمی کے نصاب کا سال اور مہینہ اور دن الگ الگ ہو سکتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ہر عاقل بالغ ایسے مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کاروبار یا روپیہ پیسہ ہو۔ مثال کے طور پر موجودہ قیمت کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 44-45 ہزار روپیہ ہوتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس پچھلے 1 سال سے تمام اخراجات کے بعد، کھانے پینے اور تمام خرچ کر لینے کے بعد پچھلے 1 سال سے 44,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، یا 44,000 روپیہ کے برابر کاروبار ہے، یا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مالدار شمار کیا جائے گا۔ ایسے مالدار اور صاحب نصاب مسلمان پر اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ تم 2.5% مال کے ذریعے سے میرے ایسے مومن بندوں کی مدد کرو جن کو ہم نے مالدار نہیں بنایا ہے۔ ایسے مومن بندوں کی خبرگیری کرنا، ان کے کام آنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا تم صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تم اپنے مال کا 2.5% حصہ نکال کر کے ان غریبوں میں خرچ کرو۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ تمہارا نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تمہارے مال میں 2.5% حصہ محروم لوگوں کا ہے، مانگنے والوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، غریبوں کا ہے، محتاجوں کا ہے۔ اللہ نے صاحب نصاب مالدار مسلمانوں کو غریب مسلمانوں سے زکوٰۃ کے ذریعے سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زکوٰۃ نکالے تو بہت سارے مسائل مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسرے لوگوں کی طرح خودکشی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کر دو۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے اور غربت کی وجہ سے اپنا علاج صحیح سے نہیں کرا سکتا تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے اپنے غریب مسلمانوں کا علاج کرا دو۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اپنے غریب مسلمانوں کو زکوٰۃ کے مال سے پڑھا دو۔ اس کی کوئی بھی ضرورت، اس کے پاس اناج نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ایسے غریب مسلمانوں کی اپنے مال سے اور زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرو۔ مسلمانوں کو اللہ نے زکوٰۃ دینے کا قرآن میں نماز کے ساتھ 72 جگہ تقریباً حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ
اللہ کے اس فریضے کو ادا کریں جس سے اللہ بھی قریب ہوتا ہے، اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں، اور غریب مومن بندے ہم سے قریب ہوتے ہیں اور ہم ان سے قریب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ لو بھائی میں تم کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ سب سے بہتر زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ دل میں ارادہ کر لے اور خاموشی کے ساتھ کسی بہانے سے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، بھتیجی کو، بھانجی کو، چچا کو، پھوپھا کو اور دوسرے رشتہ داروں کو، محلے کے کسی غریب مسلمانوں کو بس دل میں ارادہ کر لے اور کسی بہانے سے زکوٰۃ دے دے، تو یہ سب سے بہتر صورت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ ارادہ کر لے۔ واللہ عالم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔